السلام علیکم. محمد رضی صدیق اپنے پروگرام میں ایس پی کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. 30 ستمبر 2025 منگل کا دن اور ستمبر کا مہینہ آج ختم. عدالتی نظام تباہ و برباد کے ہیں. بہرحال بہت سے سوالات چھوڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آج کیا حالات. لاہور ہائی کورٹ تو یہاں تو انصاف کا جس طرح سے قتل ہے آپ کہتے ہیں، نہیں بہرحال جو بھی حالت یہاں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں ڈسکس کرتا رہا. اور میں نے بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں، اب تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے. میرے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میں یہ گفتگو کرتا رہا ہوں کہ یہاں دروازے تقریباً بند ہو چکے ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی. پیٹرول کی قیمتوں کی آئینی درخواست کی آج سماعت تھی، تو قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے وہ جو ہے نا، اور عدالتی نظام کیا ہے وہ ہو گیا. اور اقوام متحدہ کی اسمبلی اور فلسطین کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں ہیں. لیکن سب سے پہلے 2-3 پوائنٹ ہے، پہلے میں وہ گفتگو کر لوں. وزیر اعلیٰ مریم صفدر جو تنقید کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے اوپر، اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا. یہ ڈرامہ ہے سارا، یہ ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. وہی ہے مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، پیٹ پھاڑ کے کرپشن. کیا سنتے رہے ہیں آپ؟ یہ تاریخی طور پر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاریخی طور پر یہ باتیں ساری. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں، کس سمت میں چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے. اور حکومتی اتحاد سے جو انہوں نے نا اجلاس تو ویسے 3 اکتوبر تک ملتوی ہو گیا، حکومتی اتحاد سے جو نا علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دی. حکومت کو سخت پہ بیوقوف بنانے کی بات ہے. اور اعظم علی تارڑ نے جو ہے نا اس پہ پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی. گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم و دائم ہے. لوٹ مار یا جو بھی آپ کہیں سارے معاملے کو، کیا ہم اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، یہ تو دیکھیں نا انگلیاں علیحدہ ہیں، جب کھاتے ہیں تو پھر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہمارے دوست خواجہ نوید صاحب اکثر یہ بات کرتے تھے. تو طریقہ کار یہی ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا توشہ کے حوالے سے. عمران خان صاحب کا جو فوجداری جج اعظم خان صاحب، جسٹس اعظم خان صاحب کے عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو گئی. ہمایوں دلاور صاحب کی فیس بک پر 2023 کے متعلق درخواست یہ دائر کی تھی، اور کہ جو وہ ہیں جج صاحب جو ہے نا وہ تعصب رکھتے ہیں. کیس کال ہوا، 2 دفعہ کال ہوا، لیکن یہ والا جو ہے عدم پیروی کی بنیاد پر 2023 میں یہ دائر کی تھی درخواست. 2023 میں آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں لندن میں تھا، UK میں تھا، اور پوسٹ ساری ہمایوں دلاور کا معاملہ وہ سارا چل رہا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے. اور وہ سارا کچھ آپ دیکھتے رہے ہیں، سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. اب آ رہے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب والا معاملہ، اور ریلیف آپ کے سامنے ہے آج، اور بڑا ریلیف ہے. میں نے کہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھہر نہیں سکتا. نئی جورسپروڈنس سے ایوالو کرنے کی کوشش. ایک جج، اب ہائی کورٹ کا ایک جج کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ بجائے یہ ذلت اور خواری ہو، میں اس کو ذلت اور خواری کہتا ہوں. واقعی حکومت ڈیفینڈ نہیں کر سکی، ایون جو وکیل صاحب ہیں وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ایک جج کو کام سے کیسے روکا؟ یہ اعتراض کی حد تک معاملہ آ گیا کہ اعتراض پہ درخواست ناقابل سماعت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اعتراض کے اوپر میں درخواست جو ہے نا، یہ ایک جج کی دوسری آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے نا جی. اور یہ اپیلیں جو ہے نا یہ منظور کر لی گئی. آج 5 جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے. اس کے بعد جا کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنے کام کیے ہیں ان سب نے. طارق محمود جہانگیری نے. یہ دیکھیں، یہ ہے اکٹھے ہونے کا. اگر وہ اکیلا رہتا نا، اور ہمارے ہاں یہ وجہ بھی یہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا. پاکستان تحریک انصاف کچھ لوگ ہمارے آپس میں بٹے پڑے ہیں نا، اس سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. یہاں یہ جج 5 اکٹھے تھے. اور ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں بھی جسٹس اقبال کھلوڑو کے پاس تھی. فریقین کو 3 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دی ہیں. حکم امتناعی نہیں دیا، حکم امتناعی نہیں دیا کہ فریقین کو سنیں. کہنا کہ ضرورت رہی تھی سارے فریقین کو. اپنا جو فیصلہ تھا ڈگری جعلی قرار دینے کا، وہ سسپینڈ ہونا چاہیے. اب 3 کے لیے آئے ہیں، 3 کو پھر عدالت کیا کرتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ہاں، میں جو اصل بات ہے، عثمان منصور جو ہے وہاں پیش ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا وہ دفاع نہیں کر. انہوں نے کہا یہ ایسا حکم دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور عبوری حکم سے کسی جج کو روکا نہیں جا سکتا. جسٹس امین الدین صاحب نے جو ہیں، جو درخواست کار وکیل ہیں، ان سے بھی رائے پوچھی، اور
ملک اسد کیس کا جائزہ لینے پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ عبوری حکومت کے تحت جج کو عدالتی فرائض سے نہیں روکا جا سکتا. اس میں میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا فیصلے بہت موجود ہیں. اور اب یہ سوائے چند صحافیوں کے باقی تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے. چند حکومتی صحافی جو ہیں وہ اس بات کو، اور آپ کو پتہ ہے جیسے حاجی امین الدین صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی طرف سماعت کے درمیان واضح کر دیا کہ جج کو روکا نہیں جا سکتا. اور اب جو اعتراض کی حد تک ہے نا کہ یہ سیٹ اسائڈ کر دیا، کالعدم قرار دے دیا، اور جو اعتراض لگایا ہے کہ جج کی اگینسٹ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کورٹ بیٹھے گی. ایک اور اہم معاملہ ہے پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ میں قائنی درخواست میں بڑے عرصے سے لے کر چل رہا ہوں، کوئی میکانزم نہیں. آج میں بار بار آپ کو ثابت آتا ہوں کوئی میکانزم نہیں ہے. پلیٹ سے قیمتیں اٹھالتے ہیں، جیسے نیپرا بجلی کی ہیئرنگ کرتی ہے، مقرر کرتی ہے قیمتیں، ہمارے یہاں ایسا کوئی نظام نہیں. اور ان پیٹرولیم کی قیمتوں کے ساتھ سیلز ٹیکس اور باقی معاملات کے اندر بہت سی ریکوریاں چل رہی ہیں، بہت سے معاملات آپ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم ریکارڈ کے اوپر دیکھتے آئے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. اسحاق ڈار کے دور میں جب اس وقت جو نواز شریف کا دور تھا تو اس وقت وزیر خزانہ نے کہ جی ہم نے سرٹن ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، ہمارا ڈیفیسٹ ہو جائے گا، ہماری کمی ہو جائے گی. تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کون سی کمی ہو جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی. ایکسپلائٹیشن، آپ زور زبردستی سے یہ سارے معاملات لے رہے ہیں، اسے تو آپ لے نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے آپ کو، آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. باقی جو معاملہ ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے جو خطاب کے بعد شہباز شریف کی جو امریکن یہودی کانگریس کے صدر جو ڈینیل سے خوشگوار ملاقات ہوئی، اور یہ اس نے خود ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے تو بتایا نہیں، یہ تو چھپا. اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے آج آپ کے سامنے ہم پردہ میں یہ بات گفتگو کریں گے. ہم پہلی بات کر رہے تھے کہ سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ جو بہت بڑا اچیومنٹ ہے، حرم کی حفاظت ہمارے ذمہ، یہ اعزاز کی بات ہے. لیکن جب اس پہ امریکہ کوئی نہیں بولا تھا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں. اور پھر شہباز شریف کی یاترا جو ہے لنڈن یاترا کو بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہاں سے یو کے گئے، یو کے سے وہاں، اور وہاں امریکہ میں جا کے جس طریقے سرد میری رویہ اختیار کیا، وہ تو ہمارے دوست جو ہیں حسن دنیا نیوز کے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری آپ کے سامنے بتا دی تھی. لیکن اب سامنے آ چکی، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہوئی. اور دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے 9/11 کے بعد القاعدہ کے خلاف پاکستان کی جنگ کو یاد کیا. سعودی عرب، اردن، امارات، انڈونیشیا، قطر، مصر، ترکی اور پاکستان نے مشترکہ بیان میں جو ہے نا امریکی صدر کے غزہ پلان کا خیر مقدم کیا ہے. یہ وہی ممالک ہیں جو اعلان سے قبل ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے. اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے پاکستان میں فلسطین کے حق میں آزادانہ احتجاج کی اجازت نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. صرف کنٹرول مظاہرے کرائے گئے. باقی سول سوسائٹی کے عام شہری احتجاج کرتے تو گرفتار کر کے دہشت گردی کے مقدمے بنا دیے جاتے. حتیٰ کہ میچز میں فلسطین کے جھنڈے چھین لیے جاتے اور اسٹیڈیم سے پلوئے کارڈ اتارے جائے یا جھنڈے لے جانے پر پابندی تھی. اور اس چیزوں کو جوڑا جا رہا تھا اسرائیلی اور میکی ایجنڈے کے ساتھ. اب فیصلہ آپ نے کرنا. ٹرمپ نے جو ہے نا پریس ٹاک میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فوجی قیادت سے ہی غزہ پلان کا حصہ تھے اور اب 100% اس کی حمایت کر رہے ہیں. ٹرمپ کے 21 نکاتی منصوبے میں واضح ہے کہ اقوام متحدہ کا کردار صرف انسانی امداد تک محدود ہوگا اور ماضی کی قراردادوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اس پلان میں نہ اسرائیلی فوج کی انخلا کی کوئی مدت ہے اور نہ ہی فلسطین اتھارٹی جو کو غزہ کا انتظام سنبھالے گی. یہ 50 یا 100 سال بھی لگ سکتے ہیں سارے معاملے کے اندر. اہم پہلو جو سب سے بڑا نا عمران خان کے پیش کردہ جو 2 ریاستی حل پر تنقید کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ ابراہیم معاہدے والا ماڈل نہیں تھا. جی یاد رکھیے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تھا، جس کے مطابق 1967 کی جنگ کے بعد قبضے میں لیے گئے تمام علاقے بشمول مشرقی یروشلم اور مسجد اقصی کی واپسی شامل تھی. یعنی عمران خان کو اپنا اقرار الحسن بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور مبشر زیدی بھی آ گئے ہوئے میدان کے اندر، لیکن عمران خان بڑی کھل کے بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے اور منہ پہ ٹھوک بجا کر بات کرتا ہے. یہ بڑی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس سارے معاملے میں بہت آگے.
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.